फारूक हबीब साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 26 अप्रैल को आप इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर जो पूरे मुल्क में एहतजाज करने जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? इमरान खान के लगाए हुए ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जब उनको लगा रहे थे उससे पहले वाले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कहते थे, उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, इनकी बड़ी तारीफ़ें करते थे, आज इनके खिलाफ हो गए हैं, इनके खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे करना शुरू हो गए हैं आप लोग अपने लगाए हुए। नहीं, देखें एहतजाज और मुजाहिरों का एक जवाब है, उसके पीछे एक सॉलिड रीजंस है। बुनियादी तौर के ऊपर 2 हफ्ते हो गए हैं जो ज़मीर फरोश लौटे हैं, उनका रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं हुई, चाहे वो कौमी असम्बली से हो, चाहे वो पंजाब असम्बली से हो। अब पंजाब असम्बली के अंदर तो इनके वोट भी कास्ट करवा लिए गए। हमजा शहबाज का जो जाली वज़ारत आला का इंतखाब हुआ उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो यूसुफज़ादा गिलानी का बेटे की वीडियो आ गई कि वो पैसों का लालच देकर वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनको खरीद रहा है। 1 साल है केस चलता है, फैसला महफूज होता है, फैसला नहीं आता। दूसरी जानिब डस्का की रात सारी जाग कर नोटिस लेते हैं, 5 दिनों के अंदर जो है वो फैसले आ जाते हैं। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने 90 रोज में आइन के मुताबिक अगर असम्बलियां तहलील हो जाएं, इंतखाबात करवाने हैं, इंतखाबात की तैयारी में रहना है उन्होंने। आज अगर असम्बलियां तहलील हों, 90 रोज में इंतखाबात करवाने हैं, वो कहते हैं जी हमारी तैयारी नहीं, हमें 7 माह चाहिए, हमने डिलिमिटेशन नहीं की। तो सेंसस तो 2021 मई के अंदर मुकम्मल हो गया, सीसीआई ने उसको अप्रूव कर दिया। उसके बाद जो है वो 6 महीने इन्होंने डिलिमिटेशन नहीं की, वहां भी इन्होंने अपनी इनकैपेसिटी शो कर दी। तो बेशुमार ऐसे रीजंस हैं, जवाब हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर सॉलिड ग्राउंड, ये सारी वजूहत एक तरफ, लेकिन आप लोगों पर जो इस वक्त प्रेशर है वो फॉरेन फंडिंग केस को लेकर है, जो इलेक्शन कमीशन में दरखास्त है कि 1 महीने में आप लोगों ने ये फैसला देना है। क्या आप इसी प्रेशर में आकर उनको प्रेशराइज करना चाह रहे हैं? नहीं, देखें किसी किस्म का हमारा प्रेशर नहीं है। तो हमें फॉरेन फंडिंग का आप 10 बार केस सुने, आप रोजाना की बुनियाद पे सुने, लेकिन उसके साथ आप पीपल्स पार्टी नून लीग का केस भी सुने। 2018 से स्क्रूटनी कमेटी में पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग के स्क्रूटनी कमेटी में केसेस शुरू हुए। पीटीआई की स्क्रूटनी तो मुकम्मल कर ली जाती है, पीपल्स पार्टी, नून लीग की स्क्रूटनी में 4-4 महीने स्क्रूटनी कमेटी फाल नहीं होती। जी एक मेंबर रिटायर हो गया तो उसको फाल किसने करना है? इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी बनाई, आपने फाल करना है। 1-1 महीने की तारीखें दे दी जाती हैं। कानून में कहां लिखा हुआ है कि सिर्फ पीटीआई ही की स्क्रूटनी होनी है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि आपने बगैर डिस्क्रिमिनेशन के जस्टली, फेयरली, मुनसफाना अंदाज से आपने तमाम सियासी जमातों की स्क्रूटनी करनी है। आप पीटीआई की करें, हम तामुन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग की भी करें, इन केसेस का एक वक्त पे फैसला करें, इनके सब की स्क्रूटनी का जो नतायज हैं वो एक वक्त में सामने लेकर आए। मैं दावे से कहता हूं पीटीआई वाहिद जमात है जिसने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल फंड रेजिंग की बुनियाद रखी। हम इंटरेस्ट ग्रुपों से पैसे तो नहीं लेते, 30 अरब डॉलर बैरून मुल्क पाकिस्तान को सालाना भेजते हैं, वो पाकिस्तान की इस जमात को भी देते हैं। हमारे यहाँ पर अंदरूने मुल्क डोनर्स भी मौजूद हैं। इमरान खान से बड़ी डोनेशन इस मुल्क में आज तक किसने जमा की है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर के मैदान में हो। हमने तो लूटमार, डाके, माफियाज को प्रमाण तो नहीं चढ़ाया। जो काम यहाँ पे जारी है कि आते साथ अपने आप को इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें सब सामने आएगा, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन आप लोगों की हो, नून लीग की फॉरेन फंडिंग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो। आप लोग जो इदारों को प्रेशराइज करने के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं इस हुकूमत के खिलाफ, आप लोग जो जलसे जुलूस ये जो आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये हुकूमत आप लोगों के प्रेशर में आ रही है? वो तो बिल्कुल भी प्रेशर महसूस नहीं कर रहे हैं। वो लोग वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और जो आइंदा इंतखाबात है वो वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि उनकी अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि 7 महीने से पहले इलेक्शंस करवा सकें। शाजिया, बात यह है कि आइन क्या कहता है? आइन कहता है 90 रोज में इंतखाबात अगर असम्बलियां तहलील हो, लिहाजा 7 माह का तो जवाब ही नहीं रहता। जहां तक रहेगी बात इस हुकूमत की, अभी असम्बली कौन सी तहलील मैंडेट ही नहीं है। आप केपी के असम्बली तहलील करें। सुन ले, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, अगर असम्बलियां तहलील हो जाती या सुप्रीम कोर्ट का फैसला उससे बरक्स आता तो इलेक्शन कमीशन ये जवाब नहीं दे सकता था कि मेरी तैयारी नहीं है। वो आइन के मुताबिक पाबंद है। फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जहां तक रह गई इस हुकूमत की बात, इस हुकूमत का कोई कानूनी जवाब नहीं है। हमारे पास 156 सीटें थी और बाकी हमारे इत्तेहादी थे। हमें पता है हमने 3.5 साल कैसे हुकूमत में गुजारे हैं। ये 80 सीटों वाला वजीर आजम जो है, ये सारी वजीर बन गए, सारी जमातों के कैबिनेट में आ गए,
یہ تو ملک کو لوٹ کے کھا جائیں گے, ملک کو بیچ دیں گے پکڑ کے. ایک ایک پائی پاکستانی کی آگے قرض میں ڈوبی ہوئی ہے, 30 سال سے انہی کو بھگتا ہے, اور نقصان کر کے جائیں گے. ان کا کون سا کوئی لیجیٹیمیسی ہے ان کے پاس, مجھے آپ یہ بتا دیں. آپ دیکھیں نا, بجلی کا بحران اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے, آپ کا جو تیل کا امپورٹ بل ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے. یہ تو ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ان کو آئے ہوئے, یہ جتنے بھی بحران ہیں, چیلنجز ہیں آپ لوگوں کے. آپ دیکھیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کتنی زیادہ ہو رہی ہے, 10 12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کیا یہ بھی نون لیگ کا قصور ہے ابھی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا چلوں, یہ انہوں نے پاکستان کے اندر جو بیرونی سازش کے ذریعے عدم استحکام پیدا کیا ہے, سیاسی عدم استحکام, معاشی عدم استحکام, بیرونی سازش ثابت کیا ہوئی ہے یہ بتا دیں. ذمہ دار یہ نون لیگ ہے. آپ نے شہباز شریف کہہ چکے بیرونی سازش نہیں ہوئی, کہیں ذکر نہیں ہے. قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ایک دن پہلے ہوا. ایک منٹ دیکھیں اس میں کیا چیز ثابت ہوئی, مجھے آپ یہ بتائیں. چلیں آپ میرے سے علاوہ جب نیکسٹ آپ کوئی بھی حکومت سے آئے گا آپ ان سے سوال پوچھیں. یہ تو کہتے تھے خط جعلی ہے, یہ تو فارن آفس میں بنا ہوا ہے, یہ تو امبیسڈر کی اپنی ذہنی اختراع ہے. یہ تینوں چیزیں مائنس نفی ہو گئی. خط بھی حقیقی, اس میں عدم اعتماد کا ذکر بھی موجود ہے, اس میں مداخلت کا ورڈ بھی آپ نے کہہ دیا جی نہیں یہ سازش نہیں ہے, یہ مداخلت ہوئی ہے. تو مداخلت کب ہوتی ہے؟ جب کوئی سازش ہوتی ہے, کوئی پلاننگ منصوبہ بندی ہوتی ہے تو مداخلت ہوتی ہے نا. یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آزاد تحقیقاتی کمیشن ہو, اوپن ہیئرنگ ہو, اس خط کے تمام مضمرات سامنے آ جائیں گے, پتہ چل جائے گا. بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ عمران خان کی عدم اعتماد کی کامیابی ہو گئی تو پاکستان کو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا. یعنی پتا تھا کہ کون حکومت میں آئے گا, اگر کامیاب نہیں ہوگی تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں نو کانفیڈنس کا ذکر نہیں ہے. اس حکومت کو اس طریقے سے ختم رانا ثناء اللہ سمیت میرا نون لیگ کے ان تمام لوگوں کو چیلنج ہے جو یہ ڈینائل کرتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں. آگے رانا ثناء اللہ نے قومی سلامتی کمیٹی کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. جو انہوں نے بیان دیا ہے اس میں انہوں نے امبیسڈر کے متعلق انہوں نے کہا شاہ محمود نے خود بنایا فارن آفس میں. تو کسی اعلامیے میں کیوں نہیں لکھا؟ لکھ دیتے اگر شاہ محمود نے بنایا تھا. یہ لیٹر لکھا ہے کسی جگہ پہ شاہ محمود نے بنایا یہ لیٹر؟ قومی سلامتی کا فورم ایک ہائیسٹ فورم ہے, پاک فوج کے تینوں سربراہان اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں. یہ کس قسم کے لوگ آ کے کس قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں, اتنے بڑے فورمز کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس فورم نے تو پہلے اعلامیے کی توثیق کی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ڈیمارش کریں. ڈیمارش کب کیا جاتا ہے؟ اسی وقت کیا جاتا ہے جب کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو غیر سفارتی ہوتا ہے, جو آپ کے ملک کے اندر بلیٹنٹ انٹرفیرنس کی گئی ہے, رجیم چینج کے حوالے سے کی گئی ہے. امریکہ نے سازش کی ہے, نواز شریف نے سازش کی ہے. کبھی عمران خان کہتے ہیں امریکہ نے سازش کی ہے, کبھی کہتے ہیں نواز شریف نے سازش کی ہے, کبھی کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا تھا کہ عدم اعتماد آ جائے, میں تو دعا کرتا تھا عدم اعتماد آ جائے. سن لیں, چلیں دیکھیں بنیادی طور کے اوپر کیا معاملہ ہے. معاملہ سمپل یہ ہے کہ انہوں نے سہولت کاروں کا, میر جعفروں کا, میر صادقوں کا کردار ادا کیا ہے, مہرے بنے رہے ہیں. یہ لیٹر کیوں نہیں دیکھا شہباز شریف نے جب سپیکر نے ان کو کہا کہ یہ لیٹر میرے پاس آ گیا, اپوزیشن لیڈر دیکھ سکتے ہیں. قومی اسمبلی کی قومی سلامتی کی کمیٹی بلائی گئی, سب ایم این ایز کو دعوت دی گئی, یہ بائیک آؤٹ کر کے بھاگ گئے. کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ ان کو خط کا خود پتا تھا, ان کو پتا تھا یہ کس قسم کی سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے, یہ جتنا اس کے اوپر تحقیقاتی کمیشن نہیں بنائیں گے, جتنا ڈیلے کریں گے, امریکی سازش کے نتیجے میں ختم ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک نہیں تھے اس لیے ختم ہوئی آپ لوگوں کی. فواد چودھری برملا انٹرویو میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے ہوتے تو ہم آج حکومت میں ہوتے. نہیں دیکھیں وہ کسی اور کانٹیکس کے اندر, کس کانٹیکس میں ہمیں بھی سمجھا دیں, کس کانٹیکس میں بات کر رہے تھے وہ. چلے مجھے آپ سمپل یہ بتا دیں کہ آج ایک ود ان ویکس جو ہے وہ ایم این ایز کے ضمیر بھی جاگ جاتے ہیں, 3.5 سال ان کے ضمیر نہیں جاگتے, اور اتحادیوں کے ضمیر بھی جاگ جاتے ہیں. اور باپ پارٹی کا سب سے پہلے ضمیر جاگ جاتا ہے. تو ووٹ ہی نہیں دیے تو نہیں چلے انہوں نے ووٹ نہیں دیے لیکن انہوں نے ماحول تو بنایا نا لوٹا کریسی کا, ضمیر فروشی کا. کیا وہ جائز ہے؟ پاکستان کی سیاست میں ہم جائز کر دیں اس کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کی تو اور جمہور کی اور ووٹ کو عزت دینے کی تو ویلیو ختم ہو گئی نا. پھر آپ جو ہے وہ جس کے پاس لوٹ مار ہوگی, جو جتنا بڑا ڈاکو ہوگا, نون لیگ کے لوگ پرائم منسٹر سے ملے, بزدار صاحب سے ملے, اور آپ لوگ جب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ نون لیگ کے 20 لوگ ہمارے ساتھ ہیں, نون لیگ کے اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, فلاں ہمارے ساتھ ہیں, وہ سب ٹھیک تھا, وہ سب جائز تھا. اگر وہ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ آ جاتے وہ سب حلال ہو جانا تھا. نہیں دیکھیں بنیادی طور کے اوپر بڑا اچھا آپ نے سوال کیا.
ہمارے پاس 4 حکومتیں تھیں. ہم نے وفاق، پنجاب، بلوچستان، KPK، اس کے علاوہ GB کشمیر کی بھی حکومتیں ہمارے پاس تھیں. ہمارے پاس کو پیسے اکٹھے کرنا کوئی مشکل کام تھا، لیکن ہم نے غیر اخلاقی کام نہیں کیا، غیر جمہوری کام ہم نے نہیں کیا. یہ اتنے ضمیر جاگے تھے، یہ ریزائن کرتے اسمبلیوں سے، ریزائن کر کے عوام میں جاتے، وہ نہیں گئے. آپ دیکھ نہیں رہے پبلک کا موڈ کیا ہے. پشاور دیکھیں، کراچی دیکھیں، لاہور دیکھیں، اسلام آباد دیکھیں، بیرون ملک پاکستانیوں کو دیکھیں، ہر پاکستانی سڑک کے اوپر ہے. ہر پاکستانی یہ محسوس کر رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ سازش کے ذریعے نکالا گیا ہے، ہمارے گلے میں زبردستی غلامی کا توق ڈالا جا رہا ہے. مسائل آپ لوگ پہلے حل کرتے ہیں. آپ لوگ تو اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ وہ الگ گروپ ہے. نہیں جب تک وہ الگ نہیں ہوئے آپ لوگ تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ وہ الگ گروپ ہے. آپ ہمیشہ کہتے تھے تحریک انصاف کا حصہ ہے وہ. سن لیں دیکھیں، ہم نے کوشش کی کہ ہم کیری کریں ان لوگوں کو، لیکن ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ وہ لوگ جو کہ اپنا ضمیر بیچنے کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ملکی مفاد کا بھی سودا بازی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو کیری کرنا آگے فردر ممکن نہیں ہے. علیم خان نے بھی یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنا عمران خان صاحب نے، کیا جہانگیر ترین نے بھی سودے بازی کی ہے؟ سن لیں تو آپ یہ بتائیں مجھے، آپ سمپل یہ بتا دیں، جن کو ATM کہتے تھے، جن کو چینی چور کہتے تھے، جن کو آٹا چور کہتے تھے، اگر وہ آج رائٹ لیفٹ پہ بیٹھے ہیں تو وہ کیا کسی ڈیل کے بغیر بیٹھ گئے ہیں؟ کیا وہ راتوں رات جو ہیں وہ بڑے ہیرو بن گئے ہیں؟ وہ قابل قبول ہو گئے ہیں؟ شیخ رشید ان کے بارے میں جس قسم کی زبان استعمال ہو رہی تھی، عمران خان صاحب کے لیے چپڑاسی ہوتے تھے، وہ کہتے تھے میں تو اس کو کبھی اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں، تو انہوں نے انہیں اپنا وزیر داخلہ بنایا. تو نہیں، دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جو ہماری لڑائی ہے وہ ایک بڑے چوروں کے ساتھ لڑائی ہے. جب شیخ رشید شامل ہو گئے ہمارے ساتھ، شیخ رشید 2013 آنورڈ سے ہمارے ساتھ ہیں، اس کے بعد کبھی ہم نے یہ بات نہیں کی. یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ، یہ پچھلے 3 سال کے آپ بیان اٹھا لیں، یہ ایک رات ملتے تھے، اگلی صبح لڑ پڑتے تھے، پھر ہفتے بعد صلح ہوتی تھی، پھر لڑ پڑتے تھے. کوئی ایک بیان کے اوپر قائم ہو جائے نا. اگر ہم نے کسی کے بارے میں بیان دیا، ہمارا اتحادی بن گیا، ہم نے اس کو کیری کیا، ہم نے اس کے بعد وہ بات نہیں کی، لیکن یہ تو بار بار اس چیز کو دہراتے رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں نا، تو پھر ان کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ ویسے بھی یہ چوچوں کا مربع ہے، یہ اتحاد نہیں چل سکتا. جب ہم فل فور انتخابات کی بات کرتے ہیں، کوئی اپنے مفاد کی بات نہیں کرتے. صحیح. ہم کہتے ہیں کہ کوئی عوام کی حکومت آئے، عوام کا وزیر اعظم آئے، عوام کا وزیر اعلیٰ آئے. یہ تو لگ رہا ہے کہ آپ سینما میں بیٹھ کے کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کے سامنے یہ کردار چل رہے ہیں. حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کو سیریس لے رہا ہے، نہ ان کو سنجیدہ لے رہا ہے، نہ کوئی بیرون ملک ان کو سنجیدہ لے رہا ہے. سب کو پتا ہے کہ یہ ایک غلام حکومت ہے جو ڈو مور کے تحت آئی ہے.